نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید۔ اب تک ہم نے حروف کے مخارج اور صفات، ان کو ادا کرنے کے طریقے، آواز کے طریقے سے سیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ زبر، زیر، پیش، ان 3 حرکات کو اب تک سیکھا ہے۔ اب اس لیکچر میں ہم ایک علامت سیکھیں گے جس کا نام ہے جزم یا ساکن۔ جب یہ کسی حرف پر آتی ہے تو اس حرف کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ اس کا نشان ہے۔ دال کی طرز پہ اس کو لکھا جاتا ہے، حرف کے اوپر ہمیشہ آتی ہے، اور جب بھی یہ کسی لفظ کے ساتھ آتی ہے، اکیلی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دوسرا حرف ہوتا ہے اور اس پر کوئی حرکت ہوتی ہے، وہ زبر کی صورت میں ہو، زیر کی صورت میں ہو، یا پیش کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس کا نام ہے ساکن، سکون، مطلب اس پر ٹھہرنا ہے۔ کس طرح سے اس کو پڑھیں گے؟ پہلا لفظ ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، اب۔ اب حمزہ پہ زبر ہے اور اس کے بعد با ساکن، تو یہ بنے گا اب۔ حمزہ کی زبر کی ساؤنڈ ہوتی ہے آ، اور آگے با کی ساکن ہے تو اس کی ساؤنڈ ہوگی ب۔ ب تو یہ بنے گا اب۔ اب اسی طرح زیر کے ساتھ اب، حمزہ پہ زیر آ جائے تو اس کی آواز ہوتی ای، اور با ساکن کی ب، اب۔ اب اسی طرح سے پیش کے ساتھ اب۔ تیسری ہے اب، پھر ات، ات، ات۔ اب پوری لائن ریپیٹ کرتے ہیں، اب، 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 ات، ات، ات۔ اب اس میں حرکات زبر، زیر اور پیش بولی جا رہی ہیں، دوسری حرکت نہیں بلکہ اس پہ وقت کیا جا رہا، رکا جا رہا۔ اس، اف، اس، اج، 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 اح، 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 اخ، اخ، اخ۔ اگلی لائن ہے اد، 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 اور، ایر، اور۔ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، اور، ایر، اور۔ را ساکن ہو، را کے لیے ہم نے پڑھا تھا، را کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، موٹا نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح را اگر ساکن ہو، اس پہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو بھی باریک ہی پڑھا جاتا ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ ریپیٹ کرتا ہوں، را پر زبر ہو، را پر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، را کی طرح، را۔ تو اگر را زیر ری، ری پڑھتے ہیں، ری۔ اگر را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس را کو بھی باریک پڑھتے ہیں۔ دوسری صورتوں میں اگر اس سے پہلے زبر ہو یا اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ 2 حروف الفاظ ہیں
اس کو موٹا پڑھیں گے آر اور را کی آواز موٹی آئے گی، پر آئے گی، اور درمیان میں جو ہے زیر والا اس کی آواز باریک پڑی جائے گی ایر۔ تو یہ تینوں لفظ آر، ایر اور، از، 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 اوز، اس، 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 اش، 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 اس، 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 اب، 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 ات، 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 آب، اغ، اب، اع، 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 اغ، 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 اف، 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 اق، 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 اک، 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 ال، 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 اور اسی طرح ام، 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 ان، ان، ان۔ یہ ایک لائن تھی جو اس میں مسنگ ہے، اور لاسٹ پہ او، 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 او۔ درمیان میں سٹار بنا ہے جس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی واو اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، ایسا کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں پایا جاتا جس میں واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آئے، ایسا کوئی لفظ عربی زبان میں پایا ہی نہیں جاتا۔ اسی طرح آگے ہے آہ، اہ، اف، ا، دو حمزہ آگے، ا، دوسرے حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، ا، ای، او، ریپیٹ کر دیں ان کو، ا، ای، او، آئی، ای، آئی، ای۔ اس میں بھی سٹار بنا ہے، سٹار کا مطلب ہے کہ یا سے پہلے یا ساکن ہو، اس سے پہلے پیش آئے، ایسا کوئی عربی زبان میں لفظ نہیں پایا جاتا، کوئی حرف نہیں پایا جاتا جس میں یا ساکن سے پہلے پیش ہو۔ تو یہ دو آپ نے یاد رکھنے، واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ہو سکتی اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے بننے والے الفاظ ہیں جن میں سکون آ جائے تو ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں۔ اذ، ام، ان، او، زد، ذار، ذار، ذا اور را، ذا، را، را کی آواز میں رو، ذار۔ اس کے بعد ہے ذق، دع، من، لاؤ۔ جس طرح سے یہ پڑھا او، اسی طرح سے لاؤ۔ عید، قد، خذ، ہم، من، کئی۔ جیسے یہ آئی پڑھا تھا، آئی، اسی طرح سے کئی۔
کن، ہب، کم، لم، قم، بل، سل، تب، قل، منہم، منکم، انتم، لکم، لہم۔ یہ الفاظ تھے جن پر سکون آ جائے تو ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب یہ جب بھی ساکن جزم آ جائے گی تو اس کو ہم نے اس طرح سے ہی ادا کرنا ہے، اس کی آواز کو ہم نے روک لینا ہے، رک جانا ہے، اس کی آواز کو ادا نہیں کرنا جس حرف پر بھی ساکن آ جائے۔ جیسے یہ میں مثال دیتا ہوں، یہ لفظ ہے خود، اس میں ذا کی آواز، ذا، ذ آواز ہوتی جو سکون کی وجہ سے ذ آ رہی ہے۔ اگر اس پہ حرکت آتی یعنی زبر والی حرکت آتی تو اس کو ذا پڑھتے، ذا، زیر آتی تو ذی، پیش آ جائے تو ذو، مگر یہاں پہ سکون آیا تو اس کو ذ آواز کو روک لینا، ذ، خود، خود، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔